حضرت سعد، صحابی کا نام کیا تھا؟ سعد. اور یہ سعد وہ تھے جن کو اللہ کے رسول نے لقب دیا تھا سید الانصار، انصار کا سردار. اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور کی ظاہری حیات میں وصال ہوا. تو حضور کی ظاہری حیات میں وصال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ سعد اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے، اتنا اللہ کا پیارا بندہ ہے کہ سعد کے انتقال پر عرش و خوشی سے جھوم رہا ہے کہ سعد کی روح آسمانوں پر آنے والی ہے. اس کا مضمون میرے امام نے یوں بیان فرمایا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے حضرت سعد اتنے نیک صحابی پھر اتنے نیک کہ آقا فرمائیں کہ ان کے وصال کی خوشی میں جو ہے وہ عرش جھومنے لگے. اور آقا فرماتے 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے. جس کے وصال پر 70,000 فرشتے زمین پر آئیں اور پھر حضور ان کو سید الانصار کہیں اور اس کے بعد پھر ان کے وصال پر عرش جھومنے لگے. جب ان کا وصال ہوا حضور خود جنازے میں گئے اور جب قبر برابر کی تو حدیث میں آتا ہے جب قبر برابر کی تو حضور کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے. جب پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضور تسبیح پڑھنے، تکبیر پڑھنے لگے، تحمید پڑھنے لگے اور کچھ دیر کے بعد پھر حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور آپ جب سعد کی مٹی برابر کی گئی تو ہم نے آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. قبر نے اس کو دبانا شروع کیا تو میرے چہرے پہ آثار ظاہر ہوئے. آقا فرماتے ہیں اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہتا تو یہ نیک بندہ محفوظ رہتا، لیکن اس کو بھی اس کی قبر نے دبایا. دوسری حدیث بھی آتا، دوسری حدیث آقا فرماتے جب اس کی قبر اس کو دبانے لگی تو اس کی پسلیاں دبنا. دوسری حدیث اس کو بھی امام سیوطی میں نے لکھا ہے، بخاری مسلم صحیح کے حوالے سے، اس کو دیکھنا ذرا جا کے چیک کرنا. آقا فرماتے جب اس کی قبر دبانے لگی اس کی پسلیاں دبنا. میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے چہرے پر پریشانی کی آثار آئے. پھر میں نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی. حضور نیک کہہ رہے ہیں، حضور نیک کہہ رہے ہیں. حضور جس کو نیک کہہ دے اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ جس کی جنازے میں حضور شریک ہو، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، اس سے بڑا نیک کون ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں اس کو اس کی قبر نے دبایا. دوسرے مقام پہ صحابہ نے حضور آخر سعد کو اس کی قبر نے کیوں دبایا؟ آقا فرماتے ہیں انسان بڑا نیک تھا لیکن لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتا تھا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتا تھا، اس لیے اس کی قبر اس پر تنگ ہو گئی. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دیں، جو رضی اللہ عنہم ورضوان کے منصب پہ فائز ہوں، جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھے، نبی کے ساتھ. یہی تو سعد ہے نا، یہی سعد ہے، یہی سعد ہے. جب بدر کی جنگ کے موقع پہ آقا نے کہا تھا اے میرے صحابہ ہم جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، ہم تو قافلے کا پیچھا کرنے نکلے تھے. جنگ کا ماحول بن گیا، اب ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، فوج نہیں ہے، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو یہی سعد اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے. حضور آپ ہم سے مشورہ لیتے؟
آپ مشورہ مت لیجئے، آپ کے دل میں جو آئے وہ کیجئے۔ آپ اگر ہم سے کہیں گے سمندر میں ڈوب کے جان دے دو، ہم جان دے دیں گے۔ حضور ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں کہ تم لڑو تمہارا خدا لڑے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم آپ کے نالین پہ غبار نہیں آنے دیں گے، اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ وہاں تک لے جائیے جہاں تک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ یہی سعد ہیں، اور ایسے لوگ، ایسے جنتی لوگ اگر صرف پیشاب کے چھیٹے سے جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پر پیشاب کے چھیٹے سے نہ بچیں تو تعلیم امت کے لیے ان کی قبر تنگ ہو رہی ہے۔ جو گانوں سے نہیں بچتے، جو زنا سے نہیں بچتے، جو نشے سے نہیں بچتے، جو جھوٹ سے نہیں بچتے، جو غیبت سے نہیں بچتے، جو پاپ کرنے سے نہیں بچتے، قبر میں ان